قبرستان میں جانے کا سنت طریقہ، کتنے دنوں بعد جانا چاہیے، داخل کیسے ہونا چاہیے، قبر کے پاس جا کر کیا کرنا چاہیے، اور پھر کون کون سی صورتیں وہاں پڑھنی چاہیے، وہاں پہ قبر کو چومنا، اس کے علاوہ قبر کے کن کن آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج ہم انشاءاللہ یہ مختصر وقت میں سمجھیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے پہلے امت مسلمہ کو منع کیا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تزہد الدنیا تذکر الآخرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا۔ ابتدائے اسلام میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ بہت ساری اور ایسے کام کرتے تھے کہ جو اللہ کو پسند نہیں تھے، خصوصاً قبروں پر جا کر بھی، تو اس لیے منع فرمایا، پھر اجازت دے دی۔ اب اجازت دی ہے تو اس کی وجہ بھی بتائی کہ قبرستان جانے کی وجہ کیا ہے، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے قبرستان میں جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک حدیث میں تذکر الموت کا لفظ بھی آیا کہ یہ موت کی یاد دلاتا ہے۔ پتہ چلا کہ قبرستان جانے کے دو مقصد تو اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور تیسرا مقصد وہاں کے مرحومین مدفون جو دوست احباب رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ کتنے دنوں کے بعد جانا چاہیے؟ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ انسان کو قبرستان ضرور جانا چاہیے، کم از کم۔ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی قبرستان کی حد میں داخل ہوئے تو متوسط آواز سے، نہ بہت بلند آواز نہ ہی بالکل دل کے اندر، بلکہ درمیانی آواز سے، کہ اتنی آواز کہ خود انسان سن لے، جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ قبرستان داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، یہ پڑھ کر قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اب جو وہ مخصوص قبر ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کے والد کی قبر ہے، والدہ کی قبر ہے، کسی بہن بھائی کی قبر ہے، جس کی قبر پہ آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں پاؤں کی طرف سے آپ پہنچیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر سلام پیش کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ پھر اس میت کے سینے کی طرف آئیں گے، سینے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر آپ قرآن پاک کی جو بھی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں کی فضیلت احادیث کے اندر آئی، ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ فتح ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النصر ہے، سورۃ الزلزال ہے، سورۃ الاخلاص ہے، اور بہت ساری صورتیں، اور جن جن صورتوں کی احادیث کے اندر وضاحت ملتی ہے کہ ان پہ اجر زیادہ ملتا ہے، ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر تو آپ کو یاد ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں یاد تو آج موبائل کا دور ہے، موبائل کے اندر بھی قرآن رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، علماء نے اس کی اجازت دی، تو قرآن کھولا، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو قرآن کا حصہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے۔ دعا مانگنے کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک ہے کہ عام قبر ہے تو آپ کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ ہاں، اگر کسی اللہ کے ولی کی، کسی شہید کی قبر پہ گئے ہیں اور وہاں پہ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو احتیاط علماء نے اس میں یہ بتائی کہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگ لی جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ گمان نہ جائے کہ یہ دعا مانگنے والا اس مدفون میت سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اس برے گمان سے بچنے کے لیے یہ آپ احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں۔ دعا کا طریقہ کیا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور ان تمام مرحومین کے لیے جتنے قبرستان میں دفن ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے اجتماعی، اور خاص طور پہ اپنے اس عزیز، اس رشتہ دار کے لیے خاص طور پہ دعا مانگے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔
قبرستان جاتے وقت چند آداب کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ قبرستان جانا ہے تو ان راستوں سے جانا کہ جو عام عوام کے استعمال میں ہے۔ قبروں کے اوپر سے گزرنا، قبروں کو روندنا، اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ اس طرح قبروں پہ بیٹھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے تو وہاں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن قبر کے اوپر بیٹھنا، اس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ قبرستان میں فضول قسم کی گفتگو کرنا، فضول قسم کے، آج موبائل کا دور ہے، لوگ موبائل کھول کے وہاں کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لوگ تو سیاسی بحثیں بھی قبرستان میں شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنا لازم ہے۔ ایک اور اہم بات سمجھ لیں کہ قبرستان وقف کی جگہ ہوتی ہے، یعنی جب وہ جگہ ہم نے دے دی، جب وہ جگہ ہم نے مخصوص کر دی، وہاں کوئی درخت لگا دیا، وہاں اور انتظام کر دیا، تو وہ وقف کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے حوالے کی ہوتی ہیں۔ تو اس کا نقصان کرنا، اس کو بلا اجازت انتظامیہ استعمال کرنا چیز کو، یہ ناجائز ہے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ثواب کی نیت سے، قبر والے کے فائدے کی نیت سے قبرستان کے درختوں کی ٹہنیاں، پتے توڑتے ہیں، جبکہ وہ وقف کے ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کو دے دیے، ہم وہاں سے نہیں توڑ سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی اپنے اس رشتہ دار کی قبر پہ ٹہنی لگانا چاہتا ہے، پتے ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ گھر سے لے کے جائے یا کسی آس پاس کھیت سے لے لے، قبرستان کی جگہ سے اس چیز کو نہیں لینا چاہیے، اس سے بچنا لازم ہے۔ قبرستان جانے کے پورے ٹائم کے اندر ان 3 باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد کسی نہ کسی طرح حاصل ہو جائے۔ ایک تزہد الدنیا، ایک تو دنیا کی بے رغبتی حاصل ہو جائے، دوسرا آخرت کی، موت کی یاد آ جائے، تیسرا قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر دعائیں مغفرت کر دی جائے۔ یہ 3 مقاصد ہیں قبرستان میں جانے کے۔ اس کے علاوہ جتنے مقاصد لے کر قبرستان میں جایا جاتا ہے، ان سب سے شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مفید ویڈیوز آپ کو روزانہ شام 7:15 پر ملتی رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے۔